اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وروى الإمام أحمد بن هشيم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن ناسا يقولون ما الرجم في كتاب الله وإنما فيه الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. وأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبد الله به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس سند سے عبد الرحمن ابن عوف کے واسطے سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا. فرماتے ہیں فسمعتہ. یہ باتیں جو ہیں نا اس سند کی تقویت کے لیے ہوتی ہیں، یعنی مجھے کسی اور نے نہیں کہا، میں نے خود سنا، میں نے خود حضرت عمر سے سنا. فسمعتہ یقول. آپ نے فرمایا: الا وان ناسا یقولون. آپ نے فرمایا خبردار، بعض لوگ یہ کہتے ہیں مر رجم فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں رجم کا ذکر نہیں ہے. وَإِنَّمَا فِيهِ الْجَلْدُ. قرآن پاک میں تو صرف کوڑوں کا ذکر ہے کہ اگر زانیہ اور زانی ثبوت مل جائے، یا حمل ہو یا اعتراف ہو یا گواہ، کیونکہ ثبوت ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے کہ یا تو گواہ ملے، 4 گواہ ہوں جو عینی شاہد ہوں جنہوں نے یہ واقعہ عملاً دیکھا ہو، یا پھر عورت حاملہ بالزنا ہو گئی تو زنا ثابت ہو گیا کہ حمل زنا کا ہے، یا یہ ہے کہ حمل تو نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، لیکن ان زانیہ یا زانی نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، تو اس پر اگر دونوں کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. لیکن یہ سزا عدالت دے گی، یہ نہیں کہ ہر بندہ خود سزا دینا شروع کر دے. اس سزا دینے کا حکم جو ہے وہ محکمے کو ہے، عدالت کو ہے، امیر کو ہے، قاضی کو ہے. اچھا، اگر کسی ملک میں اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں تو بہرحال وہ مجبور ہے، وہ اللہ پہ چھوڑے گا، خود سزا دینے کا حقدار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر قیامت میں خود سزا دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی آیت رجم اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، اس میں تو صرف جلد کا ذکر ہے، حالانکہ وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور پاک نے خود رجم کا حکم فرمایا اور آپ کے حکم سے رجم ہوئی. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یعنی حضور نے اپنے حکم سے 2 بندے مار دیے یا 1 بندہ مار دیا، صاف بات ہے کہ ایسے معاملات میں اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا.
یہ تو یعنی حد کا معاملہ ہے۔ اس سے جو کم معاملات ہیں، جیسے قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے اپنے اوپر حرام کر کے کہا تم میری ماں کی طرح ہو۔ اچھا، زمانے جاہلیت میں اگر یہ لفظ کہے جاتے تھے نا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے ابداً حرام ہو جاتی تھی، یعنی حلال ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ بی بی گھبرا گئی کہ مجھے خامد نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھیں میرا خامد جو ہے میری جوانی کھا گیا اور میرے اس سے 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ جو موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ اب جب میں بوڑھی ہو گئی تو مجھے اپنے اوپر حرام کر دیا، میں کہاں جاؤں؟ تو آپ میرے مسئلے کا حل فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نزلت فیک شیئا، تیرے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو وہ بی بی اور گھبرا گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر حکم قرآن میں موجود ہے، آخر میرا حکم کیوں نہیں؟ تو جھگڑنے کے بعد آخر وہ بی بی اٹھ کر کہنے لگی اچھا یا رسول اللہ، آپ میری فریاد نہیں سنتے، اب میں اللہ کو درخواست کروں۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس عورت کی فریاد سن لی ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرا بابو، ہم نے فریاد سن لی ہے اور ہم نے حکم نازل کر دیا ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے اور یا پھر یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کفارہ ظہار، یعنی اب جب تک حکم نہیں آیا حضور نے فیصلہ نہیں فرمایا، تو حضور رجم کیسے فرما سکتے ہیں؟ اللہ کا نبی تو یعنی کفارے کا مسئلہ فرمایا جب تک قرآن نہیں آیا میں فیصلہ نہیں کرتا۔ جب قرآن نازل ہوا تو فرمایا بلاؤ اس عورت کو، کہاں ہے؟ بلایا کہ فرمایا اللہ نے تیرے بارے میں قرآن نازل کر دیا ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو، بس تمہارا خامند جو ہے وہ کفارہ ادا کر دے تو اس کے بعد تم اس کے لیے حلال ہو۔ تو بہرحال مانا میرے عرض کرنے کا یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے فیصلہ نہیں فرماتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ وحی قرآن نازل فرماتے ہیں، لفظ بھی معنی بھی، کبھی مضمون دل میں ڈال دیا، لفظ محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی آیت نازل کر کے منسوخ کر دیتے ہیں لیکن حکم باقی رکھتے ہیں تاکہ بندوں کا امتحان ہو کہ میرے حکم پہ چلتے ہیں یا میرے حکم پہ نہیں چلتے۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا وقد رجم رسول اللہ، میرے آقا نے رجم فرمائی، ورجمنا بعدہ، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور خلافت عمر میں بھی رجم ہوتی رہی۔ فرمایا ولولا ان یقول قائل او یتکلم متکلم، اگر کہنے والا نہ کہتا اور بات کرنے والے بات نہ کرتے تو میں آیت قرآن میں لکھ دیتا، وہ آیت جو تھی میں قرآن میں دوبارہ لکھ دیتا، لیکن لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن بڑھا دیا اور قرآن بڑھا دیا اور قرآن بڑھا دیا، اس لیے میں وہ آیت نہیں لکھتا ہوں۔ وہ آیت جو ہے منسوخ التلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے۔ وہ آیت مبارک کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ آیت یوں تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ میں وہ تو آیت قرآن میں لکھ دیتا، لیکن کل کو لوگ کہیں گے کہ دیکھو مصحف عثمان میں نہیں ہے لیکن حضرت عمر نے لکھ دی ہے، تو لہذا کہیں گے کہ عمر نے قرآن بڑھا دیا، تو اسی لیے میں نہیں لکھتا، لیکن حضور پاک نے خود رجم فرمایا، اور اللہ کا نبی ایسا بڑا حکم نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عبد الله به وقد روى الإمام أحمد أيضا عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خطب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فذکر الرجم، حضرت عمر نے خطبہ دیا اور رجم کا ذکر فرمایا، فقال انا لا نجد من الرجم بدا فانه حد من حدود اللہ تعالی،
حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں خبردار، ہم کسی حال میں بھی رجم کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ چونکہ حد من حدود اللہ ہے اور اللہ کی حدود کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ حدود اللہ ہے، کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اجتہاد بھی وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و حدیث میں اصل نہ ملے، جب اصل موجود ہے تو اس میں کسی قسم کا نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا الا وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجم ورجمنا بعدہ، حضور پاک نے خود بھی رجم کا حکم دیا اور آپ کے بعد بھی صحابہ نے رجم کا حکم دیا۔ فلولا ان يقول قائلون ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس به لكتبت في ناحية من المصحف، آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ لوگ باتیں نہ بنائیں کہ حضرت عمر نے قرآن میں زیادتی کی ہے، ورنہ میں قرآن کے کسی صفحے کے کونے پہ یہ آیت لکھ دیتا، وشہد عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عون وفلان وفلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجم ورجمنا بعدہ۔ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عبد الرحمن بن عون، اسی طرح اور صحابہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور نے رجم کا حکم دیا۔ الا انہ سیکون قوم من بعدکم یکذبون بالرجم، آپ نے فرمایا خبردار، بعد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو رجم کا انکار کریں گے، وبالشفاعت اور شفاعت کا بھی انکار کریں گے، وبعذاب القبر عذاب قبر کا بھی انکار کریں گے، ویوم یخرجون من النار بعد ما انتحشوا، اور اس دن کا بھی انکار کریں گے جس دن قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے منہ چھینے نچڑے ہوئے ہوں گے۔ انتحشوا کا معنی ہوتا ہے جیسے کسی سانپ نے کسی نے کاٹ کے اس کے اندر زخم کر دیا۔ تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا، دیکھیں حضرت عمر کی کتنی دور کی نظر تھی، اور آج وہ دنیا میں ساری پارٹیاں موجود ہیں، شفاعت کے منکر بھی موجود ہیں، عذاب قبر کے منکر بھی موجود ہیں، اسی طرح رجم کے منکر بھی موجود ہیں، اب تو سارے حدود کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدود جو ہیں اس دور کے تھے، اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں تو حضور کے زمانے کی بات تھی، اس وقت ان حدود کی ضرورت تھی، لوگ نئے نئے اسلام میں آئے تھے، جاہلیت کا دور تھا، اب لوگ پڑھے لکھے ہیں، اب ان کو کوڑے مارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بالکل بیچارے مجرم ہیں ہی نہیں۔ آج کل کوئی جرم ہوتا ہے بنا؟ آج کل تو صرف یہی ہوتا ہے غریبوں کی لڑکی کو اٹھا کے 10 غنڈے جو ہیں وہ زنا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک رجم ہو جائے نا جناب آپ کے ملک میں، دیکھیں پھر کوئی کسی لڑکی کو ہاتھ لگاتا ہے؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رجم جو ہے یا کوڑے جو ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں، آمنا و صدقنا، لیکن جب اللہ کے حدود کا نفاذ ہوتا ہے تو 40 دن تک اللہ کی رحمت اس ملک پہ برستی ہے کہ یہ میرے قانون کو ماننے والے، تو جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، خود بخود ٹھیک۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ان باتوں کو ہم چھوڑ دیں، جیسے یورپ چکر میں آیا کہ جی پھانسی نہ دی جائے، یہ بڑی سخت سزا ہے، اچھا جی کیوں نہ جی، دیکھو نا آدمی لٹک رہا ہو، گردن لمبی ہو جاتی ہے، زبان باہر نکل آتی ہے اور بڑی گندی شکل ہو جاتی ہے، یار یہ کیا کریں بھائی؟ انہوں نے کہا جی کھڑا کر کے گولی سے مارا جائے۔ پھر عرصہ گزرا، انہوں نے کہا جی یہ بھی ٹھیک نہیں، دیکھو نا آپ ایک آدمی کو کھڑا کرو اور 10 آدمیوں کو رائفلیں دیتے ہیں، گولی ایک میں ہوتی ہے، باقی میں نکلی گولیاں ہوتی ہیں، تو فائرنگ اسکواڈ کھڑا ہوتا ہے اور فائر کرتا ہے، مر جائے گا، یہ بھی تو ایک دھوکہ ہے نا۔ اور 10 آدمی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم مار رہے ہیں، اور بلا وجہ اچھا خاصا بندہ سامنے کھڑا ہے، اور تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، چلو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ ان کو گیس چیمبر میں بٹھا دیں، گیس چھوڑ دیا، بندہ مر گیا۔ پھر جناب ان کے پارلیمنٹ نکالنے آ رہی ہے گیس والی سزا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا کریں جی؟ انہوں نے کہا ایسا کریں جی الیکٹرک چیئر پہ بٹھا دیں، کرسی پہ بٹھا دیں، کرنٹ دیں، بندہ مر گیا ہے، تکلیف نہ ہو نا، مانا ہے کہ آرام سے مر جائے، بڑی ہمدردی ہے قاتل سے۔
بھائی جس نے لوگوں کو تڑپا دیا ہے، خاندانوں کو تڑپا دیا، اس سے رحم کا کیا مانا؟ انجام یہ نکلا ہے کہ آج دیکھ لیں گلی گلی کوچے کوچے میں جو سب سے بڑے متمدن ملک ہیں نا، وہاں 6 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہوئی تو لاکھوں وارداتیں ہو گئی۔ جو کہتے ہیں نا ہم بڑے ایڈوانس ہیں اور ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ایشیا تو جاہل لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے۔ ان پڑھے لکھے لوگوں کے علاقوں میں ایسے اسٹیٹ اب بھی موجود ہیں کہ مغرب کے بعد بندہ وہاں سے گزر نہیں سکتا، بندے گولی مار دیتے ہیں۔ اچھا، ایسی اسٹیٹس بھی موجود ہیں کہ وہاں آپ جو ہے، میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے فوراً گاڑی کے دروازوں کا لاک لگا دیا، لاک کر دیا کہ بھئی کھل نہ سکے۔ میں نے کہا یار کیوں لاک کیوں لگا رہے ہو؟ چھوٹے بچے تو نہیں بیٹھے، لاک ہوتا بھائی بچے اندر سے نہ کھول لیں، دروازہ کھول کے گر نہ جائے تو پھر لاک۔ کہا یار ہم 2 آدمی بیٹھے ہوئے، لاک کیا؟ انہوں نے کہا حضرت لاک میں نے اس لیے نہیں لگایا ہے، اب جہاں سے ہم گزریں گے نا، جب اشارے پہ گاڑی رکے گی نا تو بالکل الف ننگی لڑکیاں زبردستی ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں گی۔ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا بس وہ پیشہ ہیں، بیٹھ جائیں گی زبردستی۔ دروازہ کھولا، اندر بیٹھ گئے۔ چلو جی مجھے لے جاؤ، اتنا پیسے لوں گی۔ بھائی میں نے آپ کو نہیں بلایا۔ اس نے کہا نہیں میں شور کرتی ہوں تو میں پکڑواتی ہوں، زبردستی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر وہ جان تو ہر فصل میں چھوڑا نہیں ہے، بدنامی الگ۔ اخبار والے کھڑے ہوتے ہیں سڑک پہ، کلک کیا فوٹو بھی آ گیا جناب دیکھیں عورت کے ساتھ بیٹھے، وہ بھی ان کے ہوتے ہیں آدمی۔ یہ شریف ملکوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو بڑا پورے عالم کا چودھری سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ حشر ہے، ان کے عالم یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ سڑکوں پہ اشتہارات کا انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے فوٹو اور عمر اور ریٹ اور پیسے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حشر ہے۔ انا للہ، یعنی آپ پڑھیں نا، آپ کیسے معلوم ہوگا میں کو گوشت مارکیٹ میں آ گیا ہوں، یہاں شاید گوشت بک رہا ہے کہ گھوڑے کا اتنا اور اونٹ کا اتنا اور گائے کا اتنا اور بکرے کا اتنا، یعنی اشتہار پڑھ کے بندے کو الٹی آ جاتی، کہ آ جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اسلام کی سزائیں نافذ کر دیں۔ اچھا اب گئے جی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس ملک کا تجربہ سامنے ہے کہ جب ان کو اللہ نے اس ملک پہ حکومت دی، انہوں نے قرآن و سنت کو اپنا قانون بنا دیا۔ یعنی یہ خطہ جو ہے بد امنی کا گڑھ تھا، ظلم چوری ڈاکے قتل کا گڑھ تھا، لیکن قرآن کا قانون آیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ باتیں جو ہے نا کہ بھئی رجم کی آیت نہیں ہے اور فلاں آیت نہیں ہے، یہ تو بلا وجہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ جو آیات موجود ہیں ان پہ تم نے عمل کر لیا ہے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نا جی، ہم جاتے ہیں نا، اور یہ مولوی مکی صاحب ہم کدھر جائیں؟ دیکھیں نا، اب وہ سبز پگڑی والوں کے پاس بھی مولوی قرآن پڑھتا ہے اور کالی پگڑی والا بھی قرآن پڑھتا ہے، سفید پگڑی والا بھی قرآن پڑھتا ہے، اور جناب مولوی تو اکٹھے ہی نہیں ہوتے نا، جناب مولوی تو فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے، جناب مولوی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مسجدیں الگ ہو گئی، مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، ہم کدھر جائیں؟ یہ سب سے بڑا شیطان نے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے۔ اچھا جی مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی مولوی ایسا ہے جو کہے نماز نہ پڑھو؟ ہاں جی نہیں، اگر کوئی ہے تو بتاؤ، کو بریلوی دیوبندیال حدیث تبریزی کوئی پارٹی ہے جو کہتی ہے نماز نہ پڑھا کرو؟ ہاں جی، مانا نماز پہ سارے مولوی متفق ہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو سارے پڑھتے ہو نماز؟ تو مولویوں نے کیا جھگڑا بنا دیا؟ اچھا کوئی جماعت کا ایک مولوی ہے جو تمہیں کہے کہ جب عمرے پہ جاؤ اور محمد مدنی کے روضے پہ جاؤ تو لازم داڑھی مڈا کے جانا؟ کوئی ہے مولوی؟ کوئی پارٹی؟ کوئی جماعت؟
تو تم مولویوں کے جھگڑے سے داڑھی مڈا رہے ہو؟ نہیں، ٹھنڈے دل کسی ایک مولوی نے کہا ہے کہ سود لینا حلال، یہ تو جھگڑا ہے کہ بینکوں کا سود ہے یا نہیں، لیکن مطلقاً سود لینے کو کسی نے آج تک حلال، یہ ہے کہ جی یہ سروس چارجز ہیں اور یہ کاروبار ہے اور یہ بزنس ہے، اس میں لاسٹ پرافٹ، نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں، اس لیے یہ سود بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن مطلق سود تو سب مولوی کہتے ہیں نا حرام، کہ کوئی کہتا ہے حلال؟ ہاں جی حرام، ماشاءاللہ، تو اس لیے تم سود نہیں کھاتے ہو، جو اس پہ تو مولوی متفق ہیں۔ اچھا، کسی مولوی نے آپ کو کہا ہے آج کل کتا حلال ہے؟ ہاں جی نہیں، وہ گندا کتا نہیں، شمپو سے نہلایا ہوا وہ تو حلال ہے نا، وہ نہیں حلال؟ نہیں بھائی، وہ خاص جو پالا ہوا ہے، گھر میں رکھتا ہے، جس کو باقاعدہ ٹریننگ ہے، وہ باقاعدہ لیٹرین میں جاتا ہے، عام گندگی بھی نہیں کرتا، وہ تو حلال ہے نا، وہ بھی حلال ہے۔ اس میں کو مولوی کا جھگڑا ہے؟ اس لیے تم کتے پالتے ہو کہ مولویوں کا جھگڑا ہے؟ چلو آج اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جن باتوں میں مولویوں کا جھگڑا نہیں وہ تم مان لو، جن میں جھگڑا ہے میں شروع کرا دیتا ہوں۔ تو پھر مولویوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ سیدھی بات کہو کہ جی شیطان ہمیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، یہ ہم بہانہ بناتے ہیں کہ جناب مولویوں میں جھگڑا ہے، جناب مولوی کسے نہیں ہوتے ہو، جناب مولوی کسے نہیں، وہ بابا بریلویوں کے پاس بھی اور قرآن شریف ہے، جھگڑا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اختلاف اسی بات پہ ہوگا کہ ایک چراغاں کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، ایک آمین زور سے کہتا ہے، ایک آہستہ کہتا ہے، ایک میلاد کا حلوہ بناتا ہے، ایک نہیں بناتی، یہ کچھ دین کی بنیادی مسئلے ہیں جن میں کوئی جھگڑا پڑ گیا ہے اور تم بدکے ہوئے ہو۔ یہ تو فروعی مسائل ہیں جن کا کوئی اصل اصول دین سے وابستہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی آدمی جناب میت مرتی ہے تو سبز چادر ڈال دیتا ہے، کوئی کالی چادر ڈال دیتا ہے، کوئی سفید چادر ڈال دیتا ہے، کوئی اس کی چارپائی بڑی لے آتا ہے، کوئی چھوٹی لے آتا ہے، کوئی کمبل ڈال دیتا ہے، مانا تو مردے کو دفنانا ہے نا، قبر میں تو سارے لے جاتے ہیں نا۔ کسی نے ایک دعا پہ گزارا کر لیا، کسی نے کہا نہیں جناب ایک سے کام نہیں بنتا، 2 3 4 کر لو۔ اچھا جی ٹھیک ہے 4 کرو، تو ساری رات کھڑے رہو، دعا کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا میت کو دفن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اصل مسئلے میں تو جھگڑا نہیں ہے نا، یہ تو فروعی باتیں ہیں، اور وہ بھی کیوں پیدا ہوئی ہے ایک بات یاد رکھ لو، میرا ایمان ہے کہ مولوی یہ بدعات بھی رائج نہ کرتے اگر مولوی کو تم احترام دیتے، عزت دیتے، اس کا مقام دیتے، اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا، اس کو بغیر مانگے ہوئے اتنا دیتے کہ وہ علاقے کا معزز آدمی بن کے زندہ رہتا، اس کو نہ مانگنے کی ضرورت پڑتی، نہ یہ بدعتیں بنانے کی ضرورت پڑتی۔ تم نے تو مولوی کو چپراسی بھی مولوی ہے، جھاڑو مسجد کا بھی مولوی دے گا، اذان بھی مولوی دے گا، نل کے پانی کو بھی مولوی چیک کرے گا، مسجد کی صفائی بھی مولوی چیک کرے گا، پھر چودھری اور وڈیرے کا انتظار بھی کرے گا کہ صاحب آ جائیں تو اذان کہوں۔ تم نے تو چوکیدار رکھا ہوا ہے، وہ مولوی تو ہے نہیں۔ تو اس نے بھی سوچا کہ اچھا انہوں نے مجھے خوار کیا ہے تو میں بھی ان کی قبر خوار کرتا ہوں، انہوں نے کہا بدعتیں لگاؤ ان کو، میرے کھانے بھی چلیں گے، یہ ویسے تو بچی ہوئی روٹی پھینکتے ہیں نا، شام کو جو گھر میں بچ گیا دے آؤ مولوی کو۔ اس نے کہا جناب 11ویں کرنا ضروری، ورنہ پیران پیر ناراض ہو کے تمہیں جہنم ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا حاضر جناب 11ویں پکاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مردہ مر جائے تو 3رے دن کل شریف ضروری، ورنہ 4تھے دن مردہ گھر میں بیٹھا ہوگا۔ انہوں نے کہا حاضر جناب کو شریف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا 7 جمعراتیں ضروری، اور ہر جمعرات میں 7 کھانے ہونے ضروری، 7 ٹکیاں اگر نہ ہوئی تو مردے تمہارے اٹھا کے منہ پہ ماریں گے۔ اچھا جی 7 کھانے بناتے ہیں، 7 جمعرات ہو گئے، اب 40واں کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ اتنے میں کوئی محلے کا اور مر گیا، مولوی کی روٹی چلتی رہی۔ یہ تو اس کو تم نے مجبور کیا ہے بدعتیں دینے پر۔ اب یہاں کا دیکھ لیں امام سے، مثلاً امام حرم ہیں، یہ بھی تو مولوی ہیں نا،
ائمہ حرمین ہیں، اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے ان کو وزیر کا مرتبہ دیا ہے۔ باہر جب امام جاتے ہیں تو جیسے بادشاہوں کے لیے سپیشل ہوائی جہاز جاتے ہیں، ان کے لیے بھی سپیشل ہوائی جہاز جاتے ہیں، آگے ایمبیسیاں ان کے 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلوں میں انتظام کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے غلط مسئلہ بتانے کی؟ کیوں غلط مسئلہ بتائیں؟ وجہ اچھا، باہر جا کے ان کو کیا ضرورت ہے چندہ مانگنے کی؟ ہوائی جہاز انتظار میں کھڑا ہے، 2 دن کا دورہ ہے، 3 دن کا دورہ ہے، سارا خرچہ گورنمنٹ برداشت کر رہی ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس میں بھی جو رائل سویٹ ہوتی ہیں ان میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ پتہ لگے کہ علم دین کا کیا مقام ہے، پتہ لگے کہ ایک عالم کا کیا مقام ہے، ایک امام کا کیا مقام ہے۔ تم نے تو امام کو چپراسی اور چوکیدار بنا دیا ہے۔ تمہارا امام جو ہے جھاڑو بیچارہ وہ دیتا ہے، اذان وہ دیتا ہے، پانی وہ بھرتا ہے، مسجد کی صفائی وہ کرتا ہے، وقت پہ اذان وہ دیتا ہے، اور اگر بڑے آدمی کا گھر قریب ہے تو جا کے یہ بھی کہ حضرت کہہ دو ٹائم ہو گیا، انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا مرو نہیں آ رہا ہوں، ٹھہرو، انہوں نے کہا جناب کھڑے، اس کو پتا ہے ورنہ شام کو کہیں گے دفاع ہو جاؤ، ہم ایک اور رکھ لیتے ہیں چپراسی ہی رکھنا ہے نا۔ اور جو امام اگر آپ کی مسجدوں میں حق بات بیان کر دے، اللہ کی توحید بیان کر دے، سنت محمد مصطفیٰ بیان کر دے، چوتھے دن تم خود بندے پیدا کرتے ہو جو کہتے ہیں وہاں بھی ہے نکالو اس کو۔ یہ سارا فتنہ جو ہے دراصل شیطان نے بنایا ہے، شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے، وساوس سے ڈال دیے ہیں، شبہات ڈال دیے ہیں، کوئی دین کے منکر ہو گئے، کوئی اسلام کے منکر ہو گئے، کوئی مدارس کے منکر ہو گئے، کوئی سنت نبی کے منکر ہو گئے، کوئی رجم کے منکر ہو گئے، کوئی حدود اللہ کے منکر ہو گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، سارے قرآن کا انکار کرو تو بندہ کافر ہے، اگر قرآن کی ایک آیت کا انکار کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر کافر بن کے جو مرضی آئے کہو لیکن مسلمان بن کے دھوکہ نہ دو۔ کہہ دو بھی ہم قرآن نہیں مانتے، بات ختم ہو گئی، السلام علیکم۔ یہ کیا مانا؟ نہیں جناب قرآن تو بالکل ٹھیک ہے، اسلام تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ذرا سزا بڑی سخت، یہ تو نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، قرآن خود کہتا ہے کہ کیا تم کچھ مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ حضور کا حکم ہے، اور بعد میں قوم آئے گی یکذبون بالرجم، جو رجم کی تکذیب کریں گے اور شفاعت محمد مصطفیٰ کی بھی تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، وبعذاب القبر، اور عذاب قبر کا بھی انکار کریں گے، وقوم یخرجون من النار، اور یوم البعث کا بھی انکار کریں گے۔ اس لیے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں فرما دیا تھا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ وروى أحمد أيضا أن يحيى القطاني أن يحيى الأنصاري أن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب إياكم من تهلكوا عن آية الرجم۔ حضرت عمر ہمیشہ فرماتے تھے خبردار خبردار کہیں آیت رجم کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دینا، برباد نہ ہو جانا۔ الحدیث رواه الترمذی من حدیث سعید بن عمر وقال صحیح، وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي حدثنا عبید اللہ بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابو اون محمد هو ابن سيرين قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نبئت عن كثير بن السلف قال كنا عند بروان، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی ہے كنا عند بروان وفينا زيد، فقال زيد بن ثابت كنا نقرأ الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما البتہ، قال مروان لا كتبتها في المصحف قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال انا اشفيكم من ذلك قلنا فكيف قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر كذا وكذا وذكر الرجم
فقال يا رسول الله اكتب لي آية الرجم قال لا أستطيع الآن هذا أو نحو ذلك. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن صلت عن زيد بن ثابت به. وهذه طرق كلها متعددة متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة ونسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به والله أعلم. اب جناب فرماتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نبئت عن کثیر بن السلط، وہ کہتی ہیں مجھے کثیر بن السلط کی طرف سے خبر پہنچائی گئی کہ کنا عند مروان، ہم مروان کے پاس بیٹھے تھے جب مروان کی حکومت تھی. وفینا زید، اور اس مجلس میں حضرت زید، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو قرآن کے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی جمع میں کام فرمایا ہے. حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، خلفائے راشدین ہیں. یہ وہ بڑے شان والے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. فرماتے ہیں فقال زید بن ثابت كنا نقرأ، حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ ہم یہ آیت پڑھا کرتے تھے حضور کے زمانے میں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کرو. قال مروان، تو مروان نے کہا حضرت زید سے کہ پھر آپ نے اس آیت کو مصحف میں کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا نشفیکم من ذالک، میں تمہاری وضاحت کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں اس بارے میں. قال قلنا کیف؟ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا. فذکر قضا و قضا، اس نے فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ ذکر کیا. وقضا الرجم، اور رجم کے بارے میں بھی ذکر کیا. فقال یا رسول اللہ اکتب لی آیت الرجم، اس نے کہا حضور مہربانی کر کے مجھے آیت الرجم لکھوا دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. وقد رواه النسائی، یعنی لکھنے کا حکم نہیں. من حدیث محمد بن المثنى عن غندر عن شعبہ عن قتادہ عن یونس بن جبیر عن کثیر بن صلت. اب مفصل فرماتے ہیں وہذه طرق كلها متعددة، اس حدیث کے اس واقعے کے بڑے رستے، بڑے طریق ہیں، بڑے اسناد ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آیت الرجم کانت مکتوبۃ، یعنی پہلے دور میں آیت الرجم بھی باقاعدہ لکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا اور اس کے حکم کو باقی رکھا. تو یاد رکھو نسخ منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے کبھی وہ آیت منسوخ ہو، حکم بھی منسوخ، کبھی تلاوت باقی لیکن حکم منسوخ، کبھی تلاوت منسوخ لیکن حکم باقی. جیسے آیت الرجم کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم قیامت تک باقی ہے. اور اسی طرح دیکھیں تہجد کے بارے میں ناسخ بھی موجود ہے، منسوخ بھی موجود ہے. باقی اب تلاوت ہے، تلاوت کی جاتی ہے لیکن حکم منسوخ ہے. پہلا حکم کیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے حکم فرمایا میرے مدنی ساری رات عبادت کریں، تھوڑا سا آرام کریں، یعنی 2 حصے عبادت کریں، 1 حصہ آرام کریں. پھر اللہ نے رعایت کی کہ چلو آدھا حصہ آرام کریں اور آدھا حصہ عبادت کریں. پھر اللہ نے رعایت دی کہ 2 حصے آرام کریں، 1 حصہ عبادت کریں. لیکن صحابہ گھبرا گئے کہ وقت کا پتہ نہ لگے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے زیادہ عبادت کی ہے یا نہیں کی. تو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے حتیٰ کہ پاؤں سوج گئے. اس لیے اللہ پاک نے حکم فرما دیا، فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمًا سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وآخرون يقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم جانتے ہیں
آپ کی امت میں غریب مریض بھی ہوں گے، تاجر بھی ہوں گے، کاروباری بھی ہوں گے، محنت کرنے والے کسان بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے، تو ان حالات میں آدھی آدھی رات جاگنا بڑی مشقت کا کام ہے۔ لہذا ہم حکم دیتے ہیں کہ جتنا اللہ کسی کو توفیق دے اتنا جاگ کے تہجد پڑھ لے، چاہے تو 15 منٹ جاگے، چاہے تو آدھا گھنٹہ جاگے، چاہے تو گھنٹہ جاگ لے۔ اب دونوں حکم موجود ہیں، پڑھے بھی جاتے ہیں لیکن پہلا حکم منسوخ ہو گیا، تو یعنی یہ منسوخ الحکم ہے، باقیت تلاوت ہے، اور آیت الرجم جو ہے وہ منسوخ تلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے، کہ اس آیت کو تو ہم نہیں پڑھتے لیکن حکم موجود ہے۔ اور ایسا اللہ کیوں فرماتے ہیں؟ تاکہ بندوں کا امتحان ہو جائے کہ لکیر کے فقیر بنتے ہیں یا میرے محمد کے غلام بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ ایمان والے ہیں پھر وہ سیدھا حضور کی بات پہ چلتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی، اب ہمیں زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ جب اللہ کے نبی نے رجم فرمائی ہے، جب اللہ کے نبی کے صحابہ خلفائے راشدین نے رجم فرمائی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں رجم ہوئی ہے، تو پھر کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وقت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجم هذه المرأة وہی زوجۃ الرجل الذي استاجر الاجير لما جنت مع الاجير۔ اے اللہ پاک کے نبی نے حکم دیا تھا اس بندے کو جس نے اپنے کام کے لیے نوکر رکھا لیکن اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا۔ رجم رسول اللہ ماعز بالغامدیہ، حضور پاک نے ماعز اور غامدیہ کو بھی رجم کا حکم دیا۔ وکل من هؤلاء لم ينقل عن رسول الله انه جلدهم قبل الرجم، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ پہلے جلد کی گئی ہو پھر رجم کی گئی ہو۔ وانما وردت الاحاديث الصحيحه المتعددة الطرق والالفاظ بالاختصار على رجم ليس فيها ذكر الجلد، ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء واليه ذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب ان يجمع الزاني المحسن بين الجلد للآية والرجم للسنة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ حضور نے بھی رجم فرمائی، اور جن کو رجم فرمائی ہے اس سے پہلے کوڑے نہیں مارے گئے۔ حالانکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں اور ثابت ہو جائے پہلے 100 کوڑا بھی مارو پھر رجم کرو، لیکن جمہور صحابہ جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی، جب آیت جب سزا رجم کی ہو گئی تو اب کوڑے مارنے کی کیا ضرورت؟ جب اس کو مار ہی دینا ہے تو پھر پہلے کوڑے مارنے کا کیا فائدہ؟ اور اسی لیے اب دیکھیں مفسر فرماتا ہے کہ ذہب مذہب جمہور العلماء، کہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب رجم ہوگا تو اس سے پہلے کوڑے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو زانی ہے شادی شدہ ہے دونوں سزائیں جمع کرو، پہلے 100 کوڑا مارو پھر اس کو رجم کرو، کیوں وہ کہتے ہیں کہ جو سزا جلد کی ہے وہ قرآن سے ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ وہ فرماتی ہیں جلد قرآن سے ہوا اور رجم سنت مصطفیٰ سے ہوا، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ جس کو رجم ہے اس کو کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ پاکستان میں اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ خوشی کی بات ہے، بلکہ دعا کرو دل سے اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اس وقت دشمنوں کی نظریں جو ہیں وہ بہت غلط اشارے دے رہی ہیں، تو ہمارے بس میں اور کچھ نہیں، دعا تو کر سکتے ہو کہ اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ وہاں اسلام کا غلبہ کرے، قرآن و سنت کا غلبہ کرے، اور قرآن و سنت کا قانون نافذ ہونے کا رستہ پیدا فرما دے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال کہتا ہے جی سود ہے، لیکن جب اسلامی بینکنگ ہے تو سود کا کیا معنی؟ سود نہیں ہوگا،
بہرحال میں نے یہی سنا ہے کہ وہاں پر کچھ بینک ہیں، جیسے الفلاح ہے، میزان ہے، برکہ ہے، اسی طرح اپنا مسلم کمرشل بینک نے بھی کوئی ایک سیکشن مختص کیا ہے، جو میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں، نہ میں کیا ہوں نہ میرا تجربہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اسلامی اصولوں کے مطابق مضاربہ اور مشارکہ اور مرابحہ کے طریقے پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے بینکوں کو مضبوط کریں تاکہ لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ شوق پیدا ہو۔ دیکھو نا، تم نے پیسہ تو رکھنا ہے نا کسی بھی بینک میں، تو بغیر سودی کے اسلامی میں رکھیں تو اور اچھی بات ہے کہ ان کو اور طاقت ملے تاکہ وہ زیادہ کام میں آگے بڑھیں۔ قضائے عمری جو ہو گئی، پہلی بات میرے بھائی یہ ہے، توبہ کرو۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے توبہ سے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد جتنا ہمت ہو سکے، اب ترتیب تو تب ہونا جب 10-15 نمازیں ہوں، جب ہم نے 20 سال پڑھی نہ ہو تو کیا ترتیب کریں گے؟ پھر پڑھتے رہیں جتنا ہو سکے، نفل نہ پڑھیں وہی پڑھتے رہیں۔ اگر ہم نے کوشش کی ہے کہ قضا نمازیں پڑھ لیں لیکن کچھ بچ جائیں، تو توبہ جو کی ہے آپ نے انشاءاللہ اس سے معاف ہو جائیں۔ میں نے 9 تاریخ کو رات 10 بجے ڈپٹی سے فارغ ہو کر حدود عرفات سے تھوڑا باہر نکلا، مجھے کیا پتا کتنا باہر نکلا۔ اگر تم حد حرم میں آ گئے، حدود حرم کا بورڈ لگا ہوا ہے، اگر تم نے حدود حرم میں داخل ہو کے احرام باندھ کے پھر عرفات میں گئے ہو تو تمہارا حج صحیح ہے، اور اگر تم نے حدود حرم میں احرام نہیں باندھا بلکہ وادی نمرہ یا وادی ارنا میں احرام باندھا ہے تو پھر حج نہیں ہوگا۔ بس اب یہ تم جانو اور تمہارا کام جانو۔ کہتے جی کہ ایک جگہ درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ تفہیم القرآن جو ہے مودودی صاحب کی وہی کھول کے پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھنے والے بھی عالم نہیں ہیں۔ بہرحال ان کو چاہیے احتیاط کریں اور کسی عالم سے ضرور رجوع کریں، کیونکہ اس تفسیر میں بعض بڑی بڑی اخطاء ہیں۔ اللہ لکھنے والے کو معاف کرے، مغفرت فرمائے۔ وہ فوت ہو گئے، جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے بارے میں کبھی برا نہ کہیں۔ بہرحال باہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے علماء سے۔ طواف کا چکر جب ہم شروع کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ کریں، ایک سے کرو، 2 سے کرو، یہ مستحبات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کعبۃ اللہ کا غلاف چومنے کا کوئی حکم نہیں، حجر اسود چومنے کا حکم ہے۔ کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر داڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھو تو نماز لوٹاؤ۔ جی بہرحال نماز ایک ہے، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن آمدن اگر تمہیں موقع ملے اور داڑھی منڈے کے پیچھے پڑھو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر دوسری جگہ موجود ہے تو قطعاً نماز نہ پڑھے جو داڑھی منڈاتا ہے، کیونکہ داڑھی منڈانے والا آدمی جو ہے بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے۔ بلکہ فقہا کہتے ہیں داڑھی منڈا آدمی جو ہے اذان بھی نہ کرے۔ کہتے جی کہ عورتوں کا بالوں کو رنگنا جائز ہے، مردوں کا بھی جائز ہے، عورتوں کو بھی جائز ہے، جو مرضی ہے کرے، بالکل کر سکتے ہیں۔ تو صرف علماء منع کرتے ہیں مردوں کو کہ بوڑھے آدمی جو ہیں وہ کالا رنگ نہ لگائیں، اس کے علاوہ تو کوئی رنگ ہے۔ اب تو کالے والے سفید کر رہے ہیں، تمہیں کیا فکر ہے بھائی؟ اب جوان لڑکے لڑکیاں کالے بال بالکل اس کو وہ سفید کر دیتے ہیں، دوسرے دن دیکھو گے تو اس کو جناب وہ گولڈن کر دیں گے، تیسرے دن دیکھیں گے تو براؤن کر دیں گے، چوتھے دن دیکھیں گے تو ڈارک براؤن کر دیں گے، کیونکہ پتہ لگے کہ روز ایک نئی عورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جن کو اپنی شکل بدلنے کا شوق ہو وہ بھی بندہ ہوتا ہے بنا۔
نہ ایمان سے کہے وہ بندہ ہوتا ہے. یار جانوروں کی بھی شکل نہیں بدلی جاتی، گھوڑے بھی نسلی چنے جاتے ہیں، بٹیرا بھی نسلی لڑتا ہے، مرغا بھی نسلی لڑتا ہے، تو عورت غیر نسلی کیسے کام آئے گی؟ یہ کہے کہ ہر روز ایک نئی ڈائی ہے اور بال یوں گرائے جا رہے ہیں، کبھی یوں گرائے جا رہے ہیں، اس سے کوئی حسن نہیں ہوتا. یاد رکھو میری بیٹی، حسن اندر سے نکلتا ہے، حسن حیا کا نام ہے، حسن فیشن کا نام نہیں ہے. ایمان سے میں آپ کو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کہتا ہوں، جس عورت نے کبھی بے حیائی نہیں کی، زنا نہیں کیا، بے پردگی نہیں کی، اس کے چہرے پہ نور ہوگا ایمان کا. اور بے حیا عورت کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے چوسا ہوا آم ہو، کسی نے کچھ بھی باہر پھینک دی اور لعنت برس رہی ہے. ایک تجربہ کر لو، دیکھ لو. اگر کوئی شخص بیرون ملک میں مقیم ہے، والدین یا رشتہ دار انتقال ہو جائیں تو تدفین کے لیے انتظار کرنا جائز ہے، کوئی ضروری نہیں. وہ 10 دن نائز مردہ رکھا رہے، اچھی بات ہے، بالکل انتظار کرنا جائز. ہاں ایک ہوتا ہے بھی 1-2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا تو چلو ٹھیک ہے، جنازے میں شرکت ہو جائے. لیکن یہ تو نہیں لگے اس کو ہوائی جہاز میں آنے میں 3 دن لگے، میت رکھی ہوئی ہے، ساری زندگی بیٹے کو حیا نہیں آیا، اب میت کا چہرہ دیکھنے آ رہا ہے. اور یار تم نے زندگی میں کیا کیا ہے بات کے لیے کہ اب چہرہ دیکھ کے تم بڑی وفاداری ثابت کر دو گے؟ چھوڑو چکر ہے. یعنی موت کے بعد بھی باپ کے ساتھ ڈرامہ کھیل رہے ہو، قوم کو دھوکہ دے رہے ہو. 6 سال قبل میرے بڑے بھائی فوت ہو گئے، ان کی بیوی نے میرے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی. اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں. لیکن گھر میں جھگڑا ہے. کون سا بھائی؟ اب تو میرے خیال میں یہ کوئی اللہ کا مستقل عذاب ہے. دعا کرے اللہ ہر گھر سے عذاب جھگڑے کا رفع فرمائے. آج کوئی خوش نصیب گھر ہوگا جس میں جھگڑا نہیں، ورنہ یہ ایسا عذاب ہے کہ نہ اندر چین ہے نہ باہر چین ہے. اللہ نے گھر بنایا تھا راحت کے لیے، جب عذاب بن جائے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ کس مسجد میں ہم رمضان کے آخری بشتے میں اس مسجد میں ہم، تو یہ مسجد نہیں ہے، مسجد حرام میں اعتکاف سب سے افضل ہے. اعتکاف کی نیت کے ساتھ ساتھ ملازمت کرنا بھی جائز ہے. یعنی ملازمت حرم کے اندر ہو، باہر نکلو گے اعتکاف ختم. کہتے ہیں جی کہ میں ایک کمپنی میں پھنس گیا ہوں، وہ تنخواہ بھی نہیں دیتے ہیں اور تنازل بھی نہیں دیتے ہیں. اب اگر مجھے پیسے دے کر، رشوت دے کر تنازل لینا پڑے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لینے والوں پہ گناہ ہے جو ظلم کر رہے ہیں. آپ تو مجبور ہیں، جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. واہ بھائی واہ، دیکھیے یہ بڑا نیا مسئلہ ہے، اس کو غور کرو. کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں مولوی صاحب ہیں، انہوں نے جمعہ کے خطبے میں کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی تو ابابیلوں سے مدد لی نا بادشاہ کو مرانے کے لیے. واہ بھائی، دیکھو کیسا مولوی ہے. جب ایسے مولوی ہوں گے تو مقتدی کیسے ہوں گے بلا؟ اللہ نے ابابیلوں سے مدد لی تھی بادشاہ. انا للہ. نہ مخلوق کو مدد لینا حرام ہے یا اللہ کو بھی حکم کرنا حرام ہے؟ پاگل ہے مولوی ہے. اس کا میرے خیال میں علاج کراؤ، گدو بندر بھیجے مولوی صاحب. معلوم یہی ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، دماغ خراب ہے میری. انا للہ و انا الیہ. بابا مخلوق کو غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے. اللہ چاہے ہوا کو حکم دیں، چاہے ابابیل کو حکم دیں، اللہ چاہے پتھروں کو حکم دیں، اللہ چاہے فضاؤں کو. وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، اس کی مخلوق ہے، حکم دیں مارو اس کو بس. یہ کیا مدد ہے؟ کہتے جی کہ فجر کی نماز میں امام صاحب نے جب تلاوت کی تو چونکہ سجدہ تلاوت آ گیا، امام صاحب سجدے میں چلے گئے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ کیوں ہو؟ قرآن پڑھیں تو پتہ ہو. ان کو تو پتا ہے بھی راڈو گھڑی کی کون سا نیا ماڈل آیا ہے. مسلمان کو قرآن کا پتہ ہوا ہے تو بے وقوفی والی بات ہے.
کہ ہے مسلمان ماشاءاللہ 1426 سال گزر گئے مسلمان کو پتہ نہیں کس صورت میں سجدہ ہے، یہ مسلمان ہے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ رکوع تک جھک گئے ان کی تو نماز ہو گئی، جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے وہ نماز لوٹائیں۔ جنہوں نے سجدہ کر لیا الحمدللہ، سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جنہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا اور کھڑے رہے کہ پتہ نہیں شاید امام کو کچھ ہو گیا ہم تو کھڑے رہے نا، تو وہ نماز دوبارہ پڑھیں۔ ہاں سجدہ تلاوت کا جی مسلمان کو پتہ ہو، عجیب بات نہیں بلا ماشاء اللہ جی، نہیں خیال رکھنا، بالکل پتہ نہ کرنا کہ قرآن میں کتنے سجدے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، بالکل ایسی بات ہے۔ تم گانے شانے فلمی دھنیں میوزک اپنا ٹیلی فون موبائل پہ تصویر کیسے نقل ہوتی ہے اس کو چیٹنگ کیسے، یہ سیکھو، تمہیں کیا ہے کہ سجدہ تلاوت کرتے رہے مولوی کا کام ہے کرتے رہے۔ ایک آدمی کہا امام بتا کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا جی ایک دفعہ عربی میں بتایا، ایک دفعہ فارسی میں، ایک دفعہ انگریزی میں، ایک دفعہ جرمنی میں، ایک دفعہ برمی میں، ایک دفعہ بنگلہ میں، ہر زبان میں انشاءاللہ تو ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ یعنی تم نہ سیکھو، یہ بھی امام کے ذمہ ہے کہ بتائے کہ جناب 5 منٹ پہ بھلا رکعت پہ سجدہ آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار مقتدی ایسے لوگوں کو کوئی لحاظ، کوئی ضمیر بھی اندر لعنت نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں، میرا کام ہے کہ میں یاد کروں۔ اگر ہم نے ظہر کی 4 سنتوں کی نیت کر لی، ایک رکعت پڑھی تھی کہ جماعت کھڑی ہو گئی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور جماعت میں مل جائیں، اور بعد میں وہ 2 رکعتیں پوری کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ جو آدمی رشوت دے کر افسر سے خود بھی ناجائز فائدہ لینا چاہتا ہے تو دینے والے پر بھی لعنت، لینے والے پر بھی لعنت۔ ایک ہے کہ جس کا کام ہے، کام ٹھیک ہے، افسر ظلم کر کے نہیں کرتا ہے، رشوت دے کے کرا رہا ہے، اب لینے والے پہ لعنت ہے، دینے والا مجبور ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے دوسری دفعہ جماع کرے اور درمیان میں غسل نہ کرے، استنجا نہ کرے، وضو نہ کرے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، نہ تو کم از کم استنجا کرے، کم از کم وضو کرے۔ اس سے آدمی کی صحت کا بھی فائدہ ہے، نظافت کا بھی فائدہ ہے، صفائی کا بھی فائدہ ہے، ورنہ تمہاری وہی گندگی دونوں کی بیماری کا ذریعہ بنے گی۔ مسجد عائشہ میں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، مجھے کیا پتا کون سی 2 رکعت پڑھتے ہیں، نے اپنے لڑکے کی بیوی سے، اپنی بہو سے زبردستی زنا کیا، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا کرو اللہ عذاب رفع فرما دے، اللہ رحم فرما، رحم فرما، مسلمانوں کے حال سے رحم فرما۔ بہرحال جی بیٹے پہ تو حرام ہو گئی نا۔ فرضی حج میں طواف سے پہلے بیوی سے جماع کر لیا، طواف زیارت سے پہلے کر لیا، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ ذبح کرے یا ایک گائے ذبح کرے، ورنہ کم از کم توبہ بھی کرو اور ایک بکری ذبح کرو، کیونکہ طواف زیارت کے بغیر تحلل کامل نہیں ہوتا، بیوی حلال نہیں ہوتی۔ داماغ تو کوئی نہیں ہوتا، دماغ ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ میں نے عمرے میں طواف کیا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ 7 چکر کیے ہیں یا 6 چکر کیے ہیں، بابا تیرا غالب خیال کیا ہے؟ غالب خیال ہے کہ 6 چکر کیے، 1 چکر کر کے 7 پورے کر دو، 1 چکر جو بچ گیا کر دو، اگر ہمت ہو تو پورا طواف دوہرا دو بس۔ رزق کے لیے مہربانی کر کے وظیفہ بتائیں، وظیفہ بابا پیر شیر بتاتے ہیں، نہ میں پیر ہوں، نہ فقیر ہوں، نہ بزرگ ہوں۔ بہرحال قرآن کا حکم یہ ہے کہ استغفار پڑھو تو رزق ملتا ہے،
جو لوگوں نے پرندے گھر میں رکھے ہوئے ہیں پنجروں میں، ان کے حقوق ادا کریں تو کوئی حرج نہیں، حقوق ادا نہ کریں تو آزاد کر دیں، یعنی ان کا پانی، کھانا، خوراک، اٹھن صفائی وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھیں۔ میرے دل میں حضور پاک کے صحابہ کے بارے میں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں گندے خیالات آتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں، اللہ رحم کرے گا۔ ہمارے علم یہ کہتا ہے کہ پاک و ہند میں اسلام جو ہے وہ محمد ابن قاسم کے بعد پھیلائی، آپ کو غلط فہمی ہے، اسلام تو بہت پہلے پھیل گیا، محمد قاسم تو بہت بعد میں گیا۔ طواف کے دوران نماز جنازہ آ جائے، طواف کو ترجیح دیں یا جنازے کو؟ جنازے کو۔ طواف تو نفلی عبادت ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ یہاں پر عصر کی نماز جو ہے اول وقت میں پڑھتے ہیں، بہرحال صحیح ہے، اول وقت بھی صحیح ہے اور آخر وقت بھی صحیح ہے، تو اس لیے حرم کی جماعت نہ چھوڑا کریں۔ میں مسجد نبوی میں پہنچا تو نماز کا وقت تھا، میں فوراً مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھی، اسی حالت میں سلام پڑھے، مجھے موقع ہی نہیں ملا غسل کر کے کپڑے بدلنے کا، کوئی حرج نہیں۔ دوران طواف جب ہم کریں تو کعبے کو دیکھیں، نظر نیچے رکھیں، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ نماز میں اللہ کی طرف دھیان رہے تو بالکل ہے ہی اللہ کی نماز، کاننا کا طرح گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام نہ ملے فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں جدے گیا تھا اور واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ جب بھی حدود حرم سے باہر جائیں تو عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہاں اگر میقات سے باہر جائیں، جیسے مدینہ منورہ، جیسے طائف ہے، پاکستان جاتے ہیں، پھر آپ کو عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو حد حرم سے باہر جائیں، افضل یہ ہے کہ میقات پہ جائیں، ورنہ جوانہ یا مسجد عائشہ۔ کہتے کہ بہت سارے حضرات جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے اندر گالیاں ہیں گالیاں نکلیں گی، درود ہے تو درود نکلے گا، تو قصور کوئی بھی نہیں، یہ تو جو برتن میں ہوگا وہی نکلے گا نا۔ برتن میں پانی ہو تو دودھ کیسے آئے؟ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ تم دین کی تبلیغ کرو، خود نہیں کرتے ہیں، یہ تم کو جو کہہ رہے ہیں تبلیغ نہیں کر رہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی تو تبلیغ ہوتی ہے، اور تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ گلے میں رسہ ڈال دے۔ عجیب بات ہے، تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ دین کے لیے نکلو، یہی تو تبلیغ ہے۔ ابھی للعباد انہ یؤمن بکلام رسول اللہ او لا یؤمن۔ اگر ایک عورت حیض کی حالت میں میقات پہ گزری لیکن عمرے کی نیت نہیں کی تو لازماً اس کو دم پڑے گا، یا تو پاک ہو کے واپس جائے میقات پہ جا کے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینا پڑے گا۔ والدہ کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں بھائی، والد والدہ کے لیے جو مرضی آئے کرو، اللہ پاک نے حکم دیا، اچھا بیٹا ہی وہی ہوتا ہے جو والدین کے لیے خیر کے کام کرے۔ والدہ کو حج کرانا چاہتا ہوں، وہ چل پھر نہیں سکتی، تو ان کے بدلے میں آپ حج بدل کر لیں، کیوں بیچاری بوڑھی کو تکلیف دیتے ہو؟ آپ اپنا حج کر چکے ہیں، ماں کا حج بدل کر لو، وہ معذور ہے چلنے پھرنے سے، یہاں لاؤ گے بیچاری کو ہر وقت ریڈی پہ رکھو گے۔ مدینہ منورہ کیا، احرام بھی باندھا، لبیک بھی کہا، عمرے کا پتہ نہیں تھا، تو پھر احرام کیوں باندھا پتہ نہیں تھا؟ تو اب عمرہ بھی دوبارہ کرے، پتہ کر لے اچھی طرح، ایک بکری بھی دے دے، انشاءاللہ آئندہ مجال ہے غلطی کرے۔
300 ریال جب بھرے گا نا جی، ضرب 16، 4800 روپے، اگر اگلے سال تک بھی مسئلہ بھول جائے تو اس کی بکری میں دوں گا، وعدہ میرا آپ سے۔ کسی کا کسی عورت سے زنا کا تعلق تھا، اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نکاح تو نہیں تھا نا اس کی ماں سے، زنا تھا، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے۔ کرتے ہیں 2 آدمی بینک میں پیسے رکھتے ہیں، بالکل قربانی کرنا ان کے ساتھ جائز ہے، کافر تھوڑے ہو گئے ہیں۔ اگر ان کی یا جان کی حفاظت کے لیے رکھا جائے بالکل جائز ہے۔ نون کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کرے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا چاہیں تو دعائے قنوت پڑھے، اور کیا کرنا چاہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ابھی چادریں نہیں کھولی تھی، احرام بال نہیں مڈائے، نماز پڑھے جو مرضی ہے کرے، کوئی